ابتدا اس خدائے بابرکت کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری، آپ کی اور ہم سب کی جان ہے، اور وہ ہمارے دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہو سکتا ہے آپ مجھے ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوں یا انسٹاگرام پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ، جس بھی پلیٹ فارم سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے دیکھنے کا، سننے کا، پسند کرنے کا شکریہ۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ ضرور کریں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے میرا وہ سبق جو آج اس ماہ رمضان میں نے سیکھا، اور کچھ ریزولوشنز تھے جو میں نے اپنے لیے طے کیے اور میں نے چاہا کہ آپ سے وہ ضرور شیئر کیے جائیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں، کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو میں بتا دینا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان کی ممبر ہوں، اور سوچ عورت ایک ان کا پلیٹ فارم ہے جہاں سے خواتین کے حقوق اور حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ میں ناچیز اس پلیٹ فارم کی صدر ہوں، اور اس صدر کی حیثیت سے میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ آج 3 تلوار پر ہم فلسطین کے لیے یوم یکجہتی منا رہے ہیں، جس کے اندر ہم جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی غزہ پر جو تخریب کاری ہے اس کے خلاف ہم آواز بلند کریں گے، اور جہاں وہ جتنے بھی شہداء کرام اس وقت تک وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، اور مزید 72 گھنٹے بہت زیادہ کرٹیکل ہیں، کیونکہ اسرائیل نے تقریباً 1 سے 2 لاکھ کی فوج جو ہے وہاں پر غزہ کو تباہ کرنے کے لیے متعین کر دی ہے۔ تو اس سے ہم نالاں ہیں، کیونکہ جب بات ہو گئی تھی کہ جنگ بندی ہو چکی ہے تو پھر آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے 3 تلوار پر ہم شمع دیے روشن کریں گے ہیومن رائٹ کاؤنسل آف پاکستان، اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور آئیں۔ دوسری اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ آج یعنی کہ 20 تاریخ کو ایک افطار ڈنر تھا متوقع ہیومن رائٹ کاؤنسل پاکستان کی جانب سے، جو کہ فنڈ ریزر ایونٹ تھا، لیکن فلسطین کی اس انسیڈنٹ کے بعد سے اس کو ہم نے پوسٹ پون کر دیا ہے، اور وہ ایونٹ اب ہوگا 24 کو۔ سیم وینیو پر ہی ہوگا، اور فنڈ ریزر ایونٹ ہے جس کے اندر ہم فنڈ ریزنگ کی درخواست ہے۔ فنڈ چاہیے کیونکہ ہمیں جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے اوبویسلی پیسے کی ضرورت ہے، اور بغیر پیسے کے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارے کچھ پلانز ہیں، چیئرمین جمشید حسین صاحب کے کچھ پلانز ہیں، جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ادارہ ایسا بنے، ایک اولڈ ایج ہاؤس ایسا بنے جہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے ہمارے جو بوڑھے شہری ہوتے ہیں انہیں، اور وہاں پہ طبی امداد بھی میسر ہوں، اور وہ ایک پراپر ایک اولڈ ایج ہاؤس جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ ہے تھر میں آر او پلانٹ کا پروجیکٹ ہے، جس کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ان دونوں پروجیکٹس کے لیے فنڈز بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اسی سلسلے میں وہ ڈنر رکھا گیا تھا۔ تیسری جو ایک اہم اور امپورٹنٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ آرٹس کاؤنسل میں 23 تاریخ کو آرٹس کاؤنسل میں لیلۃ القدر کی مناسبت سے نگہت ہاشمی صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، اور وہاں پر ایک بھرپور اور بہت بڑی دعا ہوگی۔ یہ دعا ہوگی، نگہت ہاشمی کروائیں گی، اور یہ جو ایونٹ ہوگا یہ ہوگا آرٹس کاؤنسل کے اوپن ایئر آڈیٹوریم میں ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ ضرور آئیے، ضرور تشریف لائیے۔ میں تینوں کے جو انویٹیشنز ہیں وہ میں یہاں پہ شیئر کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی چلتی ہوں میں اپنی گفتگو کی طرف۔ اچھا، میں نے ظاہر ماہ رمضان تھا، اور ماہ رمضان میں سبھی لوگ اپنا ایک ریویو کرتے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے میں اپنے اندر چینجز لانے کی کوشش کر رہی ہوں، کسی بھی نوعیت کی ہوں۔ تو میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور مزید میں کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اسی میں سے یہ ہے کہ جب ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، جب بھی میں پڑھتی ہوں، جب بھی میں سمجھتی ہوں، تو مجھے کوئی ایک چیز ایسی ضرور ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے اپنے اندر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اگلے رمضان تک وہ چیز میرے اندر امپلیمنٹ ہو جائے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا۔ تو جو اس دفعہ کا جو ذکر ہے، جو میں نے بہت ہی اس کو میں نے جتنا بھی قرآن شریف کا مطالعہ کیا، اس میں دو چیزیں مجھے ایسی سمجھ میں آئیں کہ یہ 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی نہیں پسند ہیں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ بالکل بھی اس سے نالاں ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان 2 چیزوں کو تو ہم نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اور یہ 2 چیزیں اگر انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب نازل کرتا ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان پہ جو عذاب کی وجوہات تھیں وہ کیا تھیں، کہ مطلب وہ کیا چیزیں تھیں۔
وہ عذاب اس پہ نہیں آیا تھا کہ وہ کفر و شرک کر رہے تھے، یا کفر میں تو مبتلا بھی ہیں بہت سارے لوگ، کیا کفر کی بنیاد پر ان کے اوپر عذاب آتا ہے یا شرک کی بنیاد پر عذاب آتا ہے؟ عذاب تب آتا ہے جب انسان ناشکری کرتا ہے یا جب انسان نافرمانی کرتا ہے. کوئی بھی انسان یا کوئی بھی، جب آپ جیسے سٹارٹنگ سے دیکھیں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ناشکری اور نافرمانی جو ہوتی ہے نا وہ عذاب الہی کا سبب ہوتی ہے. میں نے کیسے یہ سمجھا، میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ ابلیس سے سٹارٹ کریں، ابلیس کو دیکھیں تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے بڑی عبادت کی، یہ وہ مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کے سارے ہی احکامات کو فالو کیا، لیکن کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا. نافرمانی کی نا اس نے نافرمانی کی. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو ادھر سے ایک اور ہے، وہ میں اگلے اس میں بتاؤں گی، تکبر. وہ تکبر پہ بھی میں بات کروں گی، لیکن آج جو فوکس ہے میرا وہ ہے نافرمانی اور دوسری جو ہے ناشکری. آپ نے ناشکری نہیں کرنی اور نافرمانی کی، کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ناشکری اور نافرمانی اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہے. اور اس میں جب میں نے قرآن شریف کا بھی مطالعہ کیا اور احادیث کا بھی مطالعہ کیا تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ناشکرہ بندہ جو ہے نا اللہ کو نہیں پسند، بالکل بھی نہیں پسند ہے. تو میں نے بڑا انالائز کیا اور واقعی ایسا ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم، جیسے سورہ ابراہیم میں ہے، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے. ناشکرے بندے پہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اور جب ہم ڈیلی روٹین میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ، ہمارے بچوں میں، ہم میں یہ چیزیں پینیٹریٹ کر رہی ہیں. ہم ناشکرے ہی تو ہیں. اگر ایک چھوٹا موبائل ہے تو اس پہ ہم نے نہیں خوش ہونا، ہمیں بہتر چاہیے کہ اس پہ شکر نہیں کر رہے کہ جو ہمیں ملا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں مل گیا، نہیں، ناشکری. پھر اسی طریقے سے گھر ہے تو وہ جی جناب یہ چھوٹا گھر ہے، اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے. گاڑی ہے تو اس سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے. ناشکری ہے نا وہ. اور بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے ناشکری. جب میں نے انالائز کیا، مثال کے طور پہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک شکل صورت دی ہے اور میں اس پہ شکر گزار ہوں کہ چلیں اللہ تعالیٰ نے مجھے شکل صورت، ایک بالکل فی زمانہ بات کر رہی ہوں کہ کیسے ناشکری جو ہوتی ہے نا بہت سارے بیماریوں کو جنم دیتی ہے. کس طرح کرتی ہے کہ جیسے اب آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے شکل دے دی ہے، تو وہاں تو بات ختم ہوگی. لیکن اگر آپ نے ناشکری کر لی کہ یار فلانا مجھ سے زیادہ بہتر ہے، میری شکل تو اچھی نہیں ہے، حسد پیدا ہوگی، جلن پیدا ہوگی. حسد اور جلن پیدا ہوگی. ناشکری کی وجہ سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ حسد اور جلن. ٹھیک ہے، یہ دو جذبے آپ کے جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے کہ اب آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں جی مجھے میری ناک نہیں پسند، میں اس کو چینج کروا لوں، ناشکری ہے. آنکھیں نہیں پسند، اس کو چینج کروا لوں. چہرہ نہیں پسند آ رہا، فلاں نہیں پسند آ رہا. جو جیسا ہے، جس حال میں ہے، اس کو ایکسیپٹ کر کے ہم شکر گزار ہونا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی خاصیت ہے جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے نا وہ نازل ہوتا ہے. وہ پچھلی قوموں پہ جو نازل ہوا وہ بھی انہی وجوہات پر ہوا. جیسے کہ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی جہنم والے ہیں، وہی ہمیشہ اس میں رہیں گے. جنہوں نے انکار کیا یعنی جنہوں نے نافرمانی کر دی. مثال کے طور پہ اب ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ انکار کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کر رہے ہیں. اللہ نماز کا حکم ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، نافرمانی ہے. زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ نہیں اگر ادا کر رہے تو وہ بھی نافرمانی ہے. سود سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں اور وہ بھی نافرمانی ہے. وہ تمام احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیں ان سب پہ کسی ایک پر بھی ہم عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم دعوت دے رہے ہیں اس کے عذاب کو. اور پھر جب ہم پہ عذاب آتا ہے تو ہم بولتے ہیں یہ کیوں ہو گیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب ہماری ہی غلطیاں تھیں اور ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طریقے سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو امن و امان میں تھی، ہر طرح سے اس کے پاس رزق وافر مقدار میں تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا عذاب چکھایا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی بستی کا ذکر کر رہا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیا تھا کیونکہ وہ ناشکرے تھے. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پہ کیا چیز ہے جو ہم اتنے
جتنی بھی میں جیسے من و سلوہ بھی نازل ہوا قوم پر تو وہ بھی ناشکری تھی نا کہ نہیں یہ نہیں یہ چاہیے، وہ نہیں وہ چاہیے. ہم بھی تو ایسے ہی ہیں. ہمیں اچھا بھلا ملک ملا ہوا ہے، اچھا بھلا پاکستان ملا ہوا ہے، اس کے اندر چاروں موسم ہیں، اس کے اندر ہر چیز ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر ہم جانا چاہتے ہیں یا ہم ناشکری کر رہے ہیں. ہم نے اس وطن کی قدر نہیں کرنی، اس کا شکر ادا نہیں کرنا. ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کرنا کہ ہمیں یہ خدا نے یہ ملک دے دیا، بلکہ ہم ناشکری کر رہے ہیں اور ہم اس کو چھوڑ کے، اس کو کھا کے ہم نے ختم کر دیا، اور وہ جو ہے نا ختم بھی نہیں ہوتا ہمارا وطن. تو ہمیں ایک تو اپنے وطن پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد وطن دیا ہے، ہم آزاد لوگ ہیں، صرف ہمیں فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے، چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو جس حال میں ہیں اس پہ شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت پیدا کیا ہے، کوئی اعضاء میں کوئی عیب نہیں دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اس میں بھی ہر ایک اپنے سے نیچے، جو میں نے ریزولوشن کیا اب اپنے سے نیچے ہی دیکھنا. آپ اوپر جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا، ناشکری کا ایلیمنٹ آئے گا، لیکن ہر حال میں توکل بھی وہ اسی صورت میں آئے گا نا جب ہم شکر گزار ہوں گے. جب ہم شکر گزار ہوں گے تو توکل آئے گا، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو حسد آئے گی، اور اس میں جلن بھی آئے گی، اور اس میں جو باقی جو ساری چیزیں ہیں اس میں تکبر بھی آ سکتا ہے. تو یہ ناشکری ہے. ناشکری جو ہے نا وہ چھوڑ دینی. اسی طریقے سے یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کی طرف بلائے گا تو اس کی پیروی کرنے والے پہ بھی اتنا ہی گناہ ہے. اچھا، یہاں جو میں نے کچھ وہ نکالی ہوئی تھی. قرآن و حدیث میں واضح طور پر ناشکری اور نافرمانی کے خلاف خبردار کیا گیا اور ان کے سنگین نتائج جو ہے نا وہ بھی بتائے گئے. یہ تو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہو گیا نا کہ ہاں ٹھیک ہے چلیں. اب جب ہم سائنٹیفک ریسرچز پہ بھی بات کرتے ہیں، سائیکلوجیکلی بھی بات کرتے ہیں، تو اب آپ کو ہر انگریز بندہ، ہر انگریز سائیکالوجسٹ، ہر بیٹھا ہوا انسان آپ کو گریٹیٹیوڈ کا سبق دیتا ہوا ملے گا. گریٹیٹیوڈ کیا ہے؟ شکر گزاری کا سبق ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ شکر گزاری کریں، آپ شکر کریں کہ جو آپ کو مل گیا ہے. تو آپ جو ہے وہ تھینکفل رہیں، آپ ہر ایک کے ساتھ تھینکفل رہیں. اپنے بولنے میں بھی تھینک یو کا لفظ جو ہے نا وہ زیادہ شامل کریں، شکریہ ادا کیا کریں دوسروں کا. کوئی آپ کی ذرا سی بھی مدد کرے اس کا بھی شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. اس نے انسان بنا دیا، سب سے بڑی بات ہے. اگر وہ کوئی اور ہستی بنا دیتا تو کیا ہوتا ہے؟ انسانوں میں انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کے لیے پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کر دی. یہ تو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہو گیا نا. تمام ریلیجنس میں اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ انسان تو میرے خیال میں سپیریئر ہے ہی. تو سب کو یہ اس بات پہ تو شکر بنتا ہی ہے. پھر اگر آپ کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے یا نہیں دی ہے، یا آپ کو جس بھی مقصد کے لیے پیدا کیا آپ کو نہیں معلوم. میں نے یہ اپنی زندگی سے بھی سیکھا. ظاہر ہے اب جب آپ 13 سال کی عمر میں جب قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، اور جب آپ 43 سال کی عمر میں مطالعہ کرتے ہیں، تو ہر بار آپ کو قرآن شریف سے ایک الگ انمول تحفہ ملتا ہے. اور اس بار جو مجھے تحفہ ملا کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو جن بھی منازل سے گزارتا ہے، جن بھی سچویشنز سے گزارتا ہے، جن لوگوں سے ملواتا ہے، جن اپس اینڈ ڈاؤنز سے گزرواتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا. بس ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر اس آزمائش میں بھی. کیونکہ وہ جو آزمائش آ رہی ہے اگر ہم وہ شکر گزاری سے گزار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے. چاہے آپ قرآن شریف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ پڑھتے ہیں اور اس میں آپ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کتنی بڑی بیماری ہے لیکن وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ان کا بیٹا ان سے بچھڑ گیا، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. انہوں نے اللہ سے شکوے نہیں کیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب عطا کیا تو کتنا عطا کیا. اسی طریقے سے جب اب ناشکری قوم دیکھیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں عطا کیا. ان کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، سمندر سے گزر گئے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ان کے اوپر تو شیڈ ہی رہتا تھا، ان کو تو سایہ ہی رہتا تھا، ان کے اوپر کبھی بھی وہ نہیں ہوتا تھا، دھوپ تو آتی ہی نہیں تھی کیونکہ بادل ان کے اوپر رہتا تھا. تو وہ ہر وقت وہ سائے میں رہتے تھے، پھر بھی انہوں نے شکر گزاری نہیں کی، نہیں جی یہ کیا. پھر اس کے بعد جو تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا کیا تو اس پہ ان کو شکر گزاری نہیں تھی. وہ کہتے تھے نہیں جی ہمیں تو گندم کھانی ہے، ہمیں تو فلاں کھانا ہے، فلاں کھانا ہے، فلاں کھانا ہے. تو مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو سے نافرمانی کی نا، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری جو اللہ نے دیا اس کو آپ نے قبول نہیں کیا، اس پہ ناشکری کی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ پہ عذاب نازل کیا.
اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی سوال کرتے تھے نہیں جی اونٹنی، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے آپ وجوہات ڈھونڈتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہوتی تھی نا، جیسے صالح سے بہت سارے واقعات ہیں، آپ ان کو پڑھتے ہیں تو ہر کوئی اپنے پرسپیکٹیو سے چیزیں نکالتا ہے. اور اس بار جو میں نے نکالا ہے وہ یہی ہے کہ میرے زندگی میں اگر کہیں پہ بھی میں ناشکری ہوں تو مجھے اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اور اسی طریقے سے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ آپ نے نافرمانی نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے کہ آپ حقوق العباد نہیں ادا کرتے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے کہ آپ کسب حلال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے کہ آپ جو ہے جتنے بھی فرائض ہیں ان کو آپ صحیح سے ادا نہیں کرتے. اور اگر ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی بہت کر دیتا ہے، تو روزانہ سونے سے پہلے جو ہے نا اللہ سے معافی بھی مانگ لینی ہے. تو یہ جو 3 چیزیں تھیں نا، میں نے سوچا کہ میں اس دفعہ جو ہے ان کو ضرور امپلیمنٹ کروں گی. آپ لوگ بھی بتائیے، مجھے کامنٹس میں بتائیے کہ آپ لوگوں نے اس سال کا ریزولوشن، آپ کا رمضان کا ریزولوشن کیا ہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. کچھ چیزیں اور ہیں، جیسے مجھے تکبر پہ بھی بات کرنی ہے کہ کیسے انسان جو ہے نا وہ تکبر کر کے کتنا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے اندر تو اتنا ہو گیا کہ فلانا مجھے سلام نہیں کر رہا، میں کیوں کروں، اس نے مجھے پوچھا نہیں میں کیوں پوچھوں. تو یہ والی چیز بھی ختم کرنی ہے اور اپنے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اب خود آنے کی دنیا میں آنے کی مجھ میں اہلیت نہیں تھی، اور نہ ہی میں اس دنیا سے خود جا سکتی ہوں. اور اس لیے مجھے نہ شکری نہیں کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور نہ ہی اس باری تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے کہ جس کے سامنے مجھے اپنے نامہ اعمال کھولنا ہوگا. وہ سب بہتر جانتا ہے. اس کا اور میرا کنیکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے، میرا اور اس کا کنیکشن، اور آپ کا اور اس کا کنیکشن. اور ڈائریکٹ ہو جائیے اللہ تعالیٰ سے اور مانگیے اس سے، وہ دیتا ہے، چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں ہو گئی. اور یاد رکھنا ہے کہ ہم مل رہے ہیں، اگر آپ ملاقات ہم کر سکتے ہیں. فلسطین کا ایونٹ ہے، فلسطین کے لیے آواز اٹھانے جا رہے ہیں آج 3 تلوار پر. 20 تاریخ ہے، آپ لوگ ضرور آئیے رات کو 10 بجے. اور ہم 23 تاریخ کو 24 تاریخ کو ایونٹ ہے ہمارا جو کہ افطار ڈنر ہے. اور 23 تاریخ کو النور فاؤنڈیشن کی جانب سے نگہت ہاشمی تشریف لا رہی ہیں، جو خواتین کا ایونٹ ہے جس کے اندر خواتین کے لیے دعا ہوگی رات کو 10 بجے. اوپن ایئر تھیٹر ہے، آرٹس کاؤنسل، ضرور تشریف لائیے، وہاں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے. پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے. اللہ تعالیٰ میرے وطن کو سلامت رکھے اور اس پر اترے وہ فصل گل جسے کبھی بھی خزانہ ہو. اللہ حافظ.